السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات سامعین محترم، 14ویں پارے کے دو حصے ہیں، سورہ حجر مکمل اور سورہ نحل مکمل۔ سورہ حجر مکی صورت ہے، 99 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ سورہ حجر میں وادی حجر میں رہنے والے لوگوں کا ذکر ہے۔ وادی حجر مدینہ اور شام کے درمیان ایک وادی ہے، چونکہ ان لوگوں کا ذکر ہے اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورہ حجر رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں 4 باتیں ہیں۔ کفار کی آرزو کو بیان کیا گیا ہے، قرآن کی حفاظت کا ذکر ہے، انسان کی تخلیق کا ذکر ہے اور 3 قصوں کو بیان کیا گیا ہے۔ آخرت میں جب کفار مسلمانوں کو راحت، سکون، مزے کرتے ہوئے، نعمتوں سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے دیکھیں گے تو کفار یہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے۔ لیکن آج جب ان کے سامنے اسلام کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں، نبی کو مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کا انکار اور استہزاء کرتے ہیں۔ لیکن روز محشر آخرت میں وہ اس چیز کی آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے۔ پھر قرآن کی حفاظت کا ذکر ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے لیا ہے، جبکہ پہلی جو کتابیں تھیں ان کی حفاظت ان کے عاملین کے سپرد کی گئی تھی جو حفاظت نہ کر سکے، اور وہ کتابیں ان میں تحریف ہو گئی، کمی زیادتی ہو گئی۔ لیکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے، اور قرآن جس طرح اترا تھا آج بھی اسی حالت میں، اسی شکل میں، بغیر تحریف کے، بغیر کمی زیادتی کے ہمارے سامنے، ہمارے گھروں میں، ہماری مساجد میں، ہمارے دفتروں میں، ہمارے علاقوں میں، ہماری بستیوں میں موجود ہے۔ پھر انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ انسان کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا، فرشتوں کو کہا انسان کو سجدہ کرو، مسجود ملائک بنایا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور مردود ہو گیا، اور اس نے اللہ رب العزت سے ایک مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک کی زندگی دیجیے تاکہ میں لوگوں کو گمراہ کر سکوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تجھے قیامت تک کی زندگی دی جاتی ہے، لیکن جو میرے خالص بندے ہوں گے، جو میرے ساتھ خالص عہد کیے ہوئے ہوں گے، وہ تیری گمراہی میں اور تیری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ پھر 3 قصوں کو بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ ہے کہ فرشتوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 120 سال کی عمر میں بیٹے کی خوشخبری دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے تھے، ان کی اہلیہ بھی بوڑھی تھی، بظاہر یہ ولادت کی عمر تو نہ تھی، لیکن پھر بھی فرشتوں نے جب خوشخبری دی تو آپ خوشخبری سن کے خوش بھی ہوئے اور آپ کو تعجب بھی ہوا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو سچی خوشخبری دی ہے، آپ مایوس نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس میں نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس تو صرف گمراہ لوگ ہوا کرتے ہیں۔ پھر دوسرا قصہ یہ ہے کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر رات کو ہی بستی سے نکل جائیں، کیونکہ بستی والے گناہوں کی سرکشی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔
ان لوگوں کو صبح جڑ سے ہی ختم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ صبح ان پر اللہ رب العزت کا عذاب آیا، زمین کو اٹھا کر پلٹ دیا اور ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ تیسرا قصہ اصحاب حجر کا ہے۔ اصحاب حجر سے مراد قوم سمود ہے۔ یہ لوگ بھی ظلم اور زیادتی کر چکے تھے اور بار بار سمجھانے کے باوجود بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ انہیں مختلف معجزات دکھائے گئے، بالخصوص پہاڑی چٹان سے اونٹنی، وہ اللہ رب العزت کے حکم سے پہاڑی چٹان سے اونٹنی، زندہ اونٹنی نکلی جو کہ معجزہ تھا، اور بلکہ کئی معجزوں کا مجموعہ تھا۔ اونٹنی کا چٹان سے برآمد ہونا ایک معجزہ تھا، نکلتے ہی اس کی ولادت کا قریب ہونا معجزہ تھا، اس کی جسامت کا غیر معمولی طور پر بڑا ہونا معجزہ تھا، اس کا زیادہ دودھ دینا معجزہ تھا، لیکن ان بدبختوں نے اس معجزے کی قدر نہ کی، بلکہ اونٹنی کو قتل کر دیا، ہلاک کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے وادی حجر والوں کو بھی اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لیا، ان پر بھی اللہ رب العزت کا عذاب آیا اور سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ آگے سورہ نحل ہے۔ سورہ نحل مکی صورت ہے، 128 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ اس صورت میں چونکہ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں اور اس صورت میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے، ان کے سارا جو سسٹم ہے، کس سسٹم کے تحت وہ چلتے ہیں، جس سے ہمیں بہت سارے باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، بہت سارے عبرت کی باتیں ملتی ہیں، تو اس کا ذکر ہے۔ اس شہد کی مکھی کے ذکر کی وجہ سے اس صورت کا نام بھی سورہ نحل رکھا گیا۔ اس صورت میں یہ چونکہ مکی صورت ہے تو مکی صورتوں میں 3 مضامین عمومی طور پر بیان کیے جاتے ہیں: توحید، رسالت اور قیامت۔ تو یہاں بھی توحید، رسالت اور قیامت کے ساتھ ساتھ شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اور ایک جامع آیت ہے اس کا ذکر ہے، اور آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کو گنوا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر انسان شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، انسان کو نطفے سے پیدا کیا، چوپائے پیدا کیے جن سے مختلف منافع بھی ہیں، اور وہ اپنے مالک کے لیے فخر اور جمال کا باعث بھی ہوتے ہیں۔ گھوڑے، خچر اور گدھوں کو پیدا کیا جو بار برداری کے کام آتے ہیں، اور ان میں رونق اور زینت بھی ہوتی ہے۔ بارش بھی وہی برساتا ہے، پھر اس بارش سے زیتون، کھجور، انگور اور دوسرے بہت سارے میوہ اور غلے وہی پیدا کرتا ہے۔ دن اور رات، سورج اور چاند کو اس نے انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ دریاؤں سے تازہ گوشت اور زیور وہی مہیا کرتا ہے۔ سمندر میں جہاز اور کشتیاں اسی کے حکم سے رواں دواں ہیں، اور اللہ رب العزت کو اگر انسان شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ صرف انسان اپنے بدن میں دیکھے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو آنکھ جیسی نعمت دی۔ انسان نے آنکھ کا مطالبہ تو نہیں کیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو آنکھ جیسی نعمت کی۔ ابھی ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے کان عطا کیے۔ کان اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ انسان نے اس نعمت کا مطالبہ تو نہیں کیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو کان دے کر اپنی نعمت اس کو عطا کی ہے۔ زبان اللہ رب العزت کی نعمت ہے، دل اللہ رب العزت کی نعمت ہے، ہمارے گردے اللہ رب العزت کی نعمت ہے، نظام ہاضمہ
اللہ رب العزت کی نعمت ہے، یہ ہاتھ اللہ رب العزت کی نعمت ہے، یہ خوبصورت بدن اللہ رب العزت کی نعمت ہے، یہ دانت اللہ رب العزت کی نعمت ہے، یہ بازو اللہ رب العزت کی نعمت ہے، یہ ٹانگیں اور یہ پاؤں اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ اگر انسان اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ ہمیں اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ رب العزت سے اللہم لک الحمد ولک الشکر کی دعا کرنی چاہیے۔ پھر رسالت کا ذکر ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کو حکمت اور مواعظ حسنہ کی تبلیغ کی جائے، لوگوں کو حکمت اور مواعظ حسنہ کی طرف کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف بلایا جائے، اسی کی دعوت دی جائے، اسی کی تبلیغ دی جائے۔ پھر شہد کی مکھی کا ذکر ہے اور تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ شہد کی مکھی کا نظام بہت عجیب ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑوں درختوں میں اپنا چھتا بناتی ہیں اور یہ مختلف قسم کے پھولوں کا رس چوستی ہیں، پھر ان سے اللہ رب العزت شہد نکالتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں، مختلف رنگ ہوتے ہیں، اور اس شہد میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بیماریوں سے اس شہد میں شفا رکھی ہے۔ اگر آپ شہد کی مکھی کا نظام دیکھیں تو عجیب نظام نظر آئے گا۔ ایک ملکہ ہوگی، انڈوں کی حفاظت کے لیے الگ مکھیاں ہوں گی، جو رس چوسنے والی مکھیاں ہیں وہ الگ ہوں گی، جو بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں وہ مکھیاں الگ ہوں گی، اور جو چھتوں میں انہوں نے ایک خاص قسم کا دائرہ نما ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر ہر ایک دائرے کو دیکھیں تو ذرہ برابر بھی فرق نہیں نظر آتا۔ یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اللہ رب العزت کی حکمت ہے۔ اور شہد کی مکھیوں میں جو مکھی زہریلا مواد لے کر آتی ہے تو شہد میں ایسی مکھیاں وہاں معمور ہوتی ہیں جو دروازے سے اس کو دور کر دیتی ہیں اور اسی کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اس زہریلا مواد کو وہ خود ہی چوس لے۔ یہ عجیب و غریب نظام ہے شہد کی مکھی کا، اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے فائدہ اور اس سے نصیحتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس سورت کی آیت نمبر 90، یہ ایک جامع آیات ہے۔ اس میں انسانوں کو 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور 3 باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ عبادات اور معاملات میں عدل، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، یہ والی آیت ہے۔ انسان کو عبادات اور معاملات میں عدل کا حکم دیا ہے اور ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک اور قرابت داروں کے ساتھ تعاون کا حکم دیا ہے، اور واضح برائی اور منع کردہ کاموں اور ظلم کرنے سے روکا گیا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے کہ ان ابراہیم کان امہ، کہ وہ اپنے اندر ہی ایک مستقل تحریک رکھتے تھے کہ انہوں نے ساری زندگی توحید کا نغمہ گایا، زندگی بھر خالص توحید پر جمے رہے، توحید کا درس دیا، توحید کی تبلیغ کی۔ وہ اپنے اندر ایک تحریک رکھے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ملت کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر آخر میں آپ علیہ السلام کو صبر کرنے، مصائب پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے کہ مصائب پر صبر کیجئے، نیکی کے کاموں میں صبر کیجئے، کوئی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اس پر صبر کیجئے۔ آپ کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے اور تنگ دل نہ ہونے کی تلقین کی ہے کہ کفار آپ کی باتیں نہیں مانتے، آپ کو ستاتے ہیں، آپ کو تکلیف دیتے ہیں، تو آپ نے ان پر صبر کرنا ہے اور تنگ دل نہیں ہونا۔ یہ تھا 14ویں سپارے کا خلاصہ۔ ایک سورہ حجر تھی، دوسری سورہ نحل تھی۔ سورہ حجر میں وادی حجر والوں کا ذکر تھا کہ اللہ رب العزت کی باتوں کو نہ مانا، بت پرستی پر قائم رہے تو اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور سورہ نحل میں
شہد کی مکھی کا تذکرہ تھا اور انسانوں کو عدل، احسان اور قرابت داروں کے ساتھ تعاون اور فحش باتوں سے دور کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی توحید کا نغمہ گایا، ساری زندگی توحید کا درس دیا، خالص توحید پر ڈٹے رہے، جمے رہے۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور باطل کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد